بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سپارہ نمبر 4 سبق نمبر 121 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ قل صدق اللہ فاتبعوا سے لے کر آیت نمبر 97 فإن اللہ غنی عن العالمین تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو، حنیفا جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مان لیں۔ جی، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملت ابراہیمی قابل اتباع ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر چیزیں کچھ حرام نہیں کی تھی بلکہ تم نے ویسی ان کی طرف منسوب کیا تھا، تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تمہارا جھوٹ تھا، تو اب بھائی جو اصل راستہ ہے، جو سچ راستہ ہے، اس کی طرف آؤ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، تو اس پر تمہارا بھی یہود و نصارہ کا بھی اتفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمہیں بتلا دی کہ ملت ابراہیم میں اون کا گوشت اور دودھ حرام نہیں تھا، ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو اب آؤ اس ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور وہی ملت، یہ تو وہی ملت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو کہہ رہے ہیں وہی ملت ہے۔ جی، تو تفسیر دیکھیے، قل صدق اللہ فی ھذا کجمیع ما اخبر به۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سچ بات بتا دی، فی ھذا اس بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کے بارے میں، کجمیع ما اخبر به، جیسے کہ ساری چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس کے سچا ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ فتبعوا ملت ابراہیم، تو ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، الذی انا علیہا، یہ وہ ملت ابراہیمی ہے جس پر میں ہوں، جس کو تم بھی مانتے ہو، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور جس پر میں خود بھی ہوں، تو اس کی اتباع کرو۔ حنیفاً، جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو سچے پکے ماننے والے تھے۔ حنیفاً حنیف کا معنی بتا رہے صاحب جلالین، مائلاً عن کل دین الی دین الاسلام، یعنی ہر دین سے مائل ہو کر ایک جانب روگرداں ہو کر دین اسلام کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو حنیف کا مطلب یکسو تھے، یعنی تمام دینوں سے یکسو ہو کر ایک دین اسلام کو ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے وہ۔ جی، اور آگے دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک پہلا گھر وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور دنیا والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جی، تو صاحب جلالین نے اس آیت کے ساتھ نزول بیان کیا، ونظر لما قالوا، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ان یہودیوں نے کہا قبلتنا قبل قبلتکم، کہ ہمارا قبلہ تو تمہارے قبلے سے پہلے تھا، یعنی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بیت المقدس قبلہ ہے وہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے، ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی پہلا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ جی، ان اول بیت وضع، پہلا گھر جو بنایا گیا متعبداً، اشکال کا جواب ہے، اشکال کا جواب یہ ہے کہ پہلے مکہ جو بنایا گیا، اس سے پہلے تو دنیا میں بہت سارے گھر بنائے گئے، تو جواب دیا کہ ایسا گھر جس میں جو خاص عبادت کے لیے وضع کیا گیا تھا، جو خاص عبادت کے لیے وضع متعبدا للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ مکہ تھا، ورنہ اس سے پہلے اور بھی گھر بنائے گئے ہوں گے، فی الارض، زمین میں، ٹھیک ہے، زمین میں، کہیں اور نہیں۔ للذی ببکۃ، وہ بکہ ہے، بالباء، با کے ساتھ، ٹھیک ہے، اشارہ ہے کہ میم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ با کے ساتھ ہے، تاکہ کسی کو تردد نہ ہو کہ یہ میم کے ساتھ ہے۔ لغۃ فی مکہ تھا، یہ مکہ کی ایک لغت ہے، لغت بتا رہے ہیں، سمیت بذالک، وجہ تسمیہ،
جی بکا کو بکا کہنے کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں، لأنها تبق اعناق الجبابرة ای تدقها، اس لیے کہ یہاں پر یہ سرکشوں کی گردنیں توڑ دیتا ہے۔ جبابرہ سرکش، جابر کی جمع ہے، ظالم و اعناق گردنیں، تو تبق کو توڑتا ہے جابروں کی گردنیں، ای تدقها یعنی اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے، اس کے بارے میں ہم مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو کہ بکا کو بکا کیوں کہتے ہیں، مکہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بکا یہ مکہ معظمہ کا پرانا نام ہے، اور بکا یا بکو سے جو ہے اس کو اسی لیے بکا کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے جابروں کی گردنیں ٹوٹ جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، اور ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو بکا کہا گیا۔ اور ایک وجہ اس کو بکا کہنے کی یہ بھی ہے کہ یہاں لوگوں کا بہت ہجوم رہتا ہے، اور لوگ ختم مت ہوتے ہیں، عورتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی، اس لیے اس کو بکا کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مکہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہ مکہ یا مکو سے ہے، اور مکہ یا مکو کا مطلب ہے چوسنے کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ اور عرب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مکہ الفصیل و ذرع امہ، کہ بچے نے جو ہے نا اپنے ماں کے پستان کو چوس لیا، تو چونکہ اس زمین نے تمام پانی کو چوس لیا تھا اپنے اندر، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بکا اور مکہ کہنے کی وجہ تسمیہ ہے جو ہاں عبارت میں آیا تھا، اور ہم نے آج اس کو مختصراً بیان کر دیا۔ واپس عبارت کی طرف آتے ہیں۔ بناہ الملائکۃ قبل خلق آدم، جی فرشتوں نے اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بنایا تھا۔ جی تو سب سے پہلا گھر تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس کو بنایا گیا تھا۔ تو یہی رائے اکثر مفسرین صحابہ تابعین کی ہے کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے کے مکانات تو پہلے بن چکے ہوں، لیکن عبادت کے لیے خاص جو ہے نا پہلا گھر یہی بنایا گیا۔ اور ایک روایت بھی آتی ہے، کسی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائے گی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ آپ نے فرمایا دونوں کے درمیان میں 40 سال کا وقت تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے مسجد حرام اللہ تعالیٰ نے بنا لی تھی، مکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنا دیا۔ اسی کا ذکر ہے وَوَضَعَ بَعْدَهُ الْأَقْصَىٰ، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا، بَيْنَهُمَا 40 سَنَةً، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا، کما فی الحدیث صحیحین، جیسے کہ صحیحین کی روایت میں ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے روایت ابھی بیان کیا کہ ایک صحابی نے آپ سے اس کی تعمیر کے بارے میں پوچھا۔ ایک یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے چھوٹا سا کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کے بنانے کے درمیان میں جو 40 سال کا جو عرصہ آیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اس کو اکلی سلیمانی وہ لوگ کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی بیت المقدس میں، اور سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں تو 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ تھا، 1000 سال سے بھی زیادہ بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصی اور اس کو بعد میں بنایا گیا مسجد حرام سے؟ تو اشکال کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بنا کی بات ہو رہی ہے یہ بناہ الملائکہ، یہ فرشتوں کی بنا کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا، پھر مسجد اقصی کو بنایا، یہ انبیاء کی بنا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وفی حدیث میں آتا ہے انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء عند خلق السماء والارض زبدۃ بیضاء ودحیت الارض من تحتہ، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کرنا چاہا تو ابتداء پانی کی سطح پر وہ ایک سفید جاگ نمودار ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا، ودحیت الارض من تحتہ، زمین کو اس کے نیچے سے پھیلا دیا۔ تو جب اول ما ظہر اعلی وجہ الماء، پانی کے اوپر جو ہے نا آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت زبدۃ بیضاء، سفید جاگ پہلے نظر آئے، پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو یہ وہ سفید جاگ جو ہے نا وہ یہی خانہ کعبہ تھا۔ مبارکن، ایک صفت یہ کہ پہلے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ۔ دوسرا یہ کہ مبارکن حال، یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اول بیت سے یہ حال ہے، حال من الذی سے، للذی میں الذی جو ہے نا اس سے حال ہے، ایذا برکتن یعنی برکت والا گھر، تو یہ برکت والا ہے، بہت برکت والی جگہ ہے۔ تیسری بات وہدن، اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے،
ہدایت کا راستہ ہے. کیوں؟ لأنه قبلتهم، اس لیے کہ یہ تو لأنه قبلتهم ان کا قبلہ ہے، یہ اسی کی طرف رخ کر کے تو یہ عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. جی تو ہم نے بیت اللہ کی فضیلت اس آیت میں کچھ پڑھی اور کچھ تاریخ بھی ہمارے سامنے آئی تعمیر کے حوالے سے. تو اس میں ہم ذرا سا مختصراً تشریحاً دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی 3 فضیلتیں بیان کی ہے. پہلی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ دنیا کے تمام سچی عبادت گاہوں میں سے پہلی عبادت گاہ تھی. ان اول بیت وضع للناس، پہلی عبادت گاہ تھی، جیسے حدیث بھی اس کے بارے میں بیان کی. دوسرا یہ کہ یہ برکت والا گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ خیر و برکت والی جگہ ہے. اور تیسری یہ کہ پوری جہان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، تمام بنی آدم کے لیے مرکز ہدایت ہے. بیت اللہ کے مبارک ہونے کا اثر یہ ہے کہ جو عمل بھی وہاں ادا کیا جائے نا، اس کا اجر و ثواب دوسری جگہوں میں کئی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے بتایا کہ پورے جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. جی آگے دیکھیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ترجمہ دیکھیے، اس میں روشن نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. حج کرنا فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. جی فیہ آیات بینات منہا، جی اب اس خانہ کعبہ کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں. منہا، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. یہ مشہور مقام ہے، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کیا چیز ہے وہ؟ الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر جنہوں نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی بنا کی تھی. فأثر قدماه، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے قدموں کے نشان ہیں. بقي الى الان، ابھی تک باقی ہے. مع تطاول الزمان، زمانے کی طویل زمانہ گزرنے کے باوجود. وتداول الایدی علیہ، اور بہت سارے ہاتھوں کے اس کے اوپر متداولہ لگنے کے باوجود ابھی تک وہ باقی ہے. یہ کہہ کے صاحب جلالین اشارہ کر رہے ہیں کہ واقعی میں حقیقت میں ابھی تک ان کے قدموں کے اثرات باقی ہے. ومنها تضعیف الحسنات فیہ، اور وہاں پر نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں. ایک نماز وہاں جو پڑھ لے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وان الطیر لا یعلوہ، اور پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان تک ہوئی ہے، اس پرندوں کو نظر آتی، اس لیے پرندہ جب اس کے برابر میں جاتا ہے تو سائڈ سے نکل جاتا ہے، پرندے اس کے اوپر نہیں جاتے. ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے. صورت امن. لا یتعرض له، نہ کوئی تعرض کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، بقتل، اس کو قتل کر کے، اور ظلم کر کے، اور غیر ذالک، یا کوئی اور اس طرح چھیڑ چھاڑ کر کے، یہ کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ جب چیزیں نہیں ہوگی تو خود بخود امن ہوگا. یہ تیسری چیز، وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں کی، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، واجب ہے. اور بتا دیا کہ للہ خبر اول ہے اور مبتدا مؤخر ہے. واجب مبتدا نکالا ہے. بکسر الحاء حج البیت، ہا کی کسرہ کے ساتھ ہے، وفتحها. دوسری قرات حج البیت فتح والی بھی ہے. لغتان، دونوں لغتیں اس میں. فی مصدر حج، حج سے جو ہے، حج مصدر سے جو ہے نا، یہ ہے بمعنی، کیا مطلب ہے حج حجوں کا؟ قصدہ، ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا لوگوں پر اللہ کے لیے واجب ہے. ویبدل من الناس، اور یہ الناس سے بدل ہے. ٹھیک ہے، الناس سے یہ بدل ہے کہ لوگوں پر حج کرنا یعنی کہ فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، شرط کیا ہے؟ کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو. طریقاً، یعنی راستہ ہو اس کا. فسرہ، اب حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ استطاعت، راستے کی استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بالزاد والراحلۃ، جس کے ساتھ توشہ ہو اور سواری ہو. آپ نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھے جتنی دیر اس کو حج کرنے میں لگے، اور اتنا مال ہو، اتنی سواری ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائے اور واپس آ سکے. رواہ الحاکم وغیرہ.
روایت بیان کیا حاکم اور دوسرے نے وغیرہ نے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے کس چیز کا؟ باللہ، اللہ کا کیا انکار کرے، یعنی اللہ کے احکام کا، او یا کس چیز کا انکار کرے، مفعول بھی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، بما فرضہ من الحج، جو حج اللہ نے فرض کیا اس کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، مستغنی ہے. کس عالمین سے مراد کون ہے؟ الانس، انسانوں کی جہان سے، والجن، جنات کے جہان سے، وملائکہ، فرشتوں کے جہان سے، وعن عبادت، اسی طریقے سے ان کے عبادتوں سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. جی عزیز طلبہ، اس آیت میں ہم مختصراً بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیت اللہ کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت بیت اللہ کی ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ پتھر خود اٹھ کے جاتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. تضعیف الحسنات، وہاں پر نیکیاں دگنی ہو جاتی ہے، ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. پرندے اوپر سے نہیں جا سکتے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے خانہ کعبہ کی. اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ و مامون ہو گیا. یہ خصوصیت کسی بھی جگہ کی نہیں ہے سوائے بیت اللہ کی. صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، پوری عمر میں جو ہے نا ایک مرتبہ. یہ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ بیت اللہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ آپ نے کمنٹس میں لکھنی ہے بس، اور کچھ نہیں. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.